تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. کون میرے عزیزو اکابرین کی بات تم نے چھیڑ دی؟ آؤ میں تمہیں اکابرین کی اپنے پرکھوں کی داستان سناؤں. آج تمہیں دنیا کہتی ہے کہ یہ مسلمان، یہ علماء حق پاکستان بنانے کے مخالف تھے. تمہیں کیا پتا اس آزادی کا جھنڈا سب سے پہلے لہرانے والا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دیوبندی تھا. اگر علماء اکرام نے کچھ مداخلت کی، وجہ یہ تھی کہ خون ریزی آنکھوں سے دیکھی تھی، اب برداشت نہیں کر سکتے تھے. وہی ہوا، لوگ سازشوں میں کامیاب ہوئے. آج تمہیں کون کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان ایٹم بم کی وجہ سے لیا، توپوں تلواروں کے زور پہ لیا؟ تجھے کیا پتا پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کی طاقت سے بنا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا 1400 سال میں، 14 صدیوں میں اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں آزاد ہوئی. پہلی ریاست مدینہ منورہ اسلام کے نام پہ آزاد ہوئی، اور 1400 سال بعد پاکستان اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ہے. سرزمین پاک پاکستان پر جب علماء اکرام نے قدم رکھا تو میرے عزیزوں ایک آواز ہو کے نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج تم ہمیں روکتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے. مساجد پہ پابندی لگا دی، مدارس پہ پابندی لگا دی. 10 روپے کے آلو بیچنے والا، 50 روپے کے پیاز بیچنے والا، اگر وہ سپیکر پر سارے محلے کو بے آرام کرے، اس پہ کوئی ایکشن لیا نہیں جاتا. تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کی آواز سے لوگ بے آرام ہوتے ہیں؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، عمر بے آرامی کی حالت میں مکی کی گلیوں میں تلوار لے کے پھر رہا تھا. جب بیل فاطمہ سے قرآن سنا عمر کو حرام آ گیا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے عزیزوں کسی چیز میں آرام نہ ملا. جب قرآن کی 2 آیتیں سنی، بلال کو اتنا سکون ملا، اتنا بلند مرتبہ ملا، اتنا اعزاز ملا. قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مؤذن کہلانے کا درجہ مل گیا. ایک مدرسہ جامعہ فاروقیہ، ایک مدرسہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کھولا. جب میرا نبی قرآن کی آیتیں لے کے آیا، پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ جا میرا نبی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبیوں کو دعوت دے دے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے دے. حضور بڑے پریشان ہیں، اپنے گھر آ کے بیٹھ گئے. مائی خدیجہ قریب آ گئی، عرض کرنے لگی کملی والے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا مجھے سارے جہان کے لیے مبلغ بنا کے بھیج دیا، اب دعوت کا اعلان کرنا ہے. سب سے پہلے رشتہ داروں کو میں نے خدا کا قرآن سنانا ہے. اے خدیجہ کون سی جگہ جاؤں، کون سے دسترخوان پہ بلاؤں؟ اما خدیجہ رونے لگ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی کملی والے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مدرسے کی بنیاد رکھ دے، میرا گھر حاضر ہے. پہلا مدرسہ سیدہ خدیجہ نے بنایا. فرمایا جتنے طالب علم آویں گے بکری کے گوشت کا حصہ میرے گھر میں موجود ہے، اسے پکا لیتی ہوں، جو پیس کے آٹا بنا کے روٹیاں پکا لیتی ہوں. رہی آپ کی باری، قرآن سنانا آپ کا کام ہے، طالب علموں کو کھانا کھلانا میرا کام ہے.
کتنے پڑھ کے گئے، کتنوں نے کلمہ پڑھا، میں اس بات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن قرآن پڑھنے والوں کی پہلی دعوت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ آج جتنے قرآن پڑھنے والوں کی دعوت کرتے ہو، تمہیں کیا پتا کھانا تمہارے گھر میں پکتا ہے، کھاتا خدیجہ الکبریٰ کا کھلا ہوا ہے۔ 4.5 مرلے جس نے مدرسے کی جگہ دی، اسے کیا پتا تھا کہ یہاں نور و عرفان کا مرکز بنے گا۔ مولانا اقبال یہاں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا پیغام سناوے گا، 300-350 طالب علم یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں تو قرآن کی قدر کوئی نہیں، جاؤ جا کے بلال کی قبر سے پوچھو قرآن کی عظمت کیا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، مدرسہ میرے نبی نے بنایا، پہلا شاگرد بلال حبشی آیا، کوئی میرے عزیزوں بسم اللہ کرواتے ہوئے کسی نے پھولوں کا ہار نہ ڈالا، کسی نے مٹھائی کی ڈلی منہ میں نہ ڈالی، ادھر بلال نے قرآن پڑھا، ادھر لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں در آیا، مار مار کے سانس چڑھ گیا، مار مار کے ہانپتا کانپتا حضرت بلال کے پاس کھڑا ہوا، کہتا تو پتھر کا بنا ہے، لوہے کا بنا ہے، میرا درہ تیرے پہ اثر نہیں کرتا، ہماری طاقتیں تیرے جسم پہ جواب دے گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسی حالت کے اندر ابو جہل کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، یوں نہ سمجھیو کہ میں نے تیرا ہاتھ اس لیے پکڑا کہ اپنی مار میں نمی کا کمی کر دے، اپنی مار میں کچھ نرمائی کر دے، یا مجھے میں معافی کا اعلان کرتا ہوں، بلکہ میں تجھے بتلانا چاہتا ہوں اگر تجھے طاقت پہ ناز ہے، میں غلام کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ جتنا زور آزمائے گا، جتنا زور آزمائے گا، میرے جسم سے خون کے قطرے نکال سکتا ہے، میرے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ نہیں چھڑا سکتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک قرآن کی وارثہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بتلاؤں۔ میرے عزیزوں، آج تھوڑی سی پریشانی آئی، تلاوت روک دی، بچوں کو قرآن پڑھانا بند کر دیا، حافظ بنانا ختم کر دیا، تھوڑی سی تکلیف آئی، حافظ بناویں گے، مسجد کا امام بنائیں گے، یہ روزی روٹی کہاں سے کھائے گا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جس کے سینے کو اللہ قرآن کا صندوق بنا دیتے ہیں، اس کے آگے ایسا دسترخوان سجتا ہے، اس کے آگے ایسے کھانے رکھے جاتے ہیں، بادشاہوں کے دسترخوان پہ نہیں ہوتے۔ تمہیں کیا پتا یہ انسان کا کمال نہیں، خدا کے قرآن کی برکات ہے۔ کاموں کی کے بازار میں چلے جاؤ، ہر دکان والے کو دیکھو لاکھوں روپے کا سامان رکھ کے بیٹھا ہے، کروڑوں روپے کا کاروبار کر کے بیٹھا ہے، ہاتھ کالے چہرہ کالا، کپڑوں پر داغ لگے، جوتے پہ مٹی لگی ہے، 10,000 روپے کی تنخواہ لینے والا یہ قاری قرآن دیکھ لو، کبھی تم اس کے کپڑے پہ داغ نہ دیکھو گے، کبھی اس کے جوتے پہ مٹی نہ دیکھو گے، یا سرمایہ دار ہے، خدا کا گھر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، 10,000 لینے والا ہر سال محمد کے روزے کی زیارت کر کے آ جاتا ہے۔ مدارس دینیہ زندہ باد، شہدائے اسلام زندہ باد، شہدائے پاکستان زندہ باد، علماء حق زندہ باد۔ مدارس پر مجھے بات یاد آ گئی، دکھتی رگوں کو نہ چھیڑو، جو بات کرو گے موتی دے کے جاؤں گا۔ 4 سال ہو گئے، تم نے مدارس کی کتنی بے حرمتی کی، تم نے کتنے علماء اکرام کی بے حرمتی کی، تم نے کتنے قرآن پڑھنے والوں کی بے عزتی کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہو تو ہماری عزت کی جگہ، لیکن جوتوں سمیت مسجدوں میں گھس گئے، جوتوں سمیت مدرسوں میں چلے گئے،
اس سال بھی کھالوں پر تم نے پابندی لگا دی. تمہیں کس نے بتا دیا کہ مدرسے کھالوں پہ چلتے ہیں، مدرسے عشر پہ چلتے ہیں؟ تمہیں کس نے بتا دیا مدرسے زکاتوں پہ چلتے ہیں؟ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک CIA والا آیا، کہنے لگا اتنے بچے پڑھتے ہیں، گزارا کہاں سے ہوتا ہے؟ کون سے ملک سے امداد آتی ہے؟ سارا دن حضرت کے پاس بیٹھا رہا. شام کو جب جانے لگا کہنے لگا غلط فہمی دور کرنے آیا تھا حضرت، یہاں تو دینا ثواب ہے. اپنی جیب میں سے کچھ پیسے نکالے، حضرت بنوری کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگا حضرت یہ میری طرف سے. آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا صبح سے شام ہو گئی، جس سوال کا جواب تلاش کرتا پھرتا ہے آج جواب تو نے اپنے انداز میں ہی دے دیا. کہنے لگا حضرت مطلب نہ سمجھا. فرمایا تو نے اس وقت کے 500 روپے میرے ہاتھ میں دیے. چہرہ دیکھ کے فرمانے لگے جو مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں ان سے 500 دلوا دیتا ہے، جو مدرسے کی حمایت کرتے ہیں ان سے کتنے دلواتا ہوگا؟ لگائی مدرسوں پہ پابندی. اللہ غنی. شراب کے اڈے پہ چھاپا نہ لگا، جوئے کے اڈے پہ چھاپا نہ لگا، لاٹری پہ چھاپا نہ لگا. گھر گھر بدکاری ہو رہی ہے. حکومت پاکستان لائسنس دے کے زنا کروا رہی ہے، اس پہ کبھی چھاپا نہ لگا. تم نے قرآن پڑھنے والوں کا گہراؤ کیا، قرآن پڑھنے والوں پہ چھاپے مارے. اللہ غنی. پورے پاکستان کے مدارس کی نمائندگی کرتے ہوئے عزت مآب حکومت پاکستان سے عرض کرتا ہوں تم نے مدرسوں کو دن رات ٹٹولا، دن رات تم نے مدرسے کی دیواریں پھلانگ کے طلباء اکرام کی نیند کو بے آرام کیا، ان آرام کرنے والوں کو بے آرام کیا. تمہیں کیا ملا؟ خدائے پاک کی قسم ہے تمہیں ایک گولی نہ ملی، تمہیں ایک شروں والی بندوق نہ ملی. بتاؤ تو صحیح کیا ملا؟ تم نے اسمبلیوں میں جا کے، تم نے تھانوں میں جا کے یہ لکھا پورے پاکستان کے مدارس میں ہمیں خدا کا قرآن ملا، سینوں میں محمد کا فرمان ملا. اور آج بھی تمہیں بتائیں، تمہیں کیا پتا حکومت والوں تمہاری حکومت چل رہی ہے تو قرآن والوں کا صدقہ، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں تمہارا قلم چل رہا ہے تو قرآن والوں کا صدقہ، اور دنیا والوں تمہاری تجارت قرآن والوں کا صدقہ، امیروں تمہاری امارت قرآن والوں کا صدقہ، حسن والوں کا حسن قرآن والوں کا صدقہ. تم تو ساری رات گناہ کرتے ہو، فجر کی نماز سے پہلے مندے منہ ہو کے سو جاتے ہو. یہ مدرسوں میں بیٹھنے والے فجر کی اذان سے پہلے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر خدا کا عذاب کاموں کی سرزمین پہ برسنے لگتا ہے، ننھے ہاتھوں کو دیکھ کر خدا کا عذاب خدا کی رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. آؤ میں تمہیں قرآن والے بتلاؤں. خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ جن آنکھوں نے زیارت کی ہوگی واقعی اللہ والا تھا. ان کے گھر مجھے جانے کی سعادت ہوئی، ان کی مسجد میں بیان کرنے کی سعادت ہوئی، ان کے گھر بیٹھ کے کھانا کھانے کی سعادت ہوئی. خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، اماں جان مدرسے میں لے گئی، ابا جان ہاتھ پکڑ کے مدرسے کی طرف لے جانے لگا. اماں کہنے لگی کہاں لے کے چلے ہو؟ ابھی تو گھر کے مکھن پروٹے کھانے کے دن ہے، ابھی تو دال دلیا کھانے کے دن ہے، ابھی تو ماں کے سینے پہ لیٹ کے لوریاں سننے کے دن ہے، ابھی سے بچے کو جدا کر رہے ہو. ماں کی مامتا 6 سال کے بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے گھر سے باہر لا کے کھڑا کر دیا اور انگلی کا اشارہ کر کے میری اماں سے کہنے لگے آج بچے کی جدائی برداشت کر لے، کل تیرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے گا. اگر زندہ رہے بہارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اگر موت آ گئی مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن یہ پڑھے گا، قرآن کا نور اللہ تیری میری قبر میں فرشتوں کے ذریعے پہنچا دے گا. مدرسے پہنچ گئے،
اللہ غنی، بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے، خواجہ صاحب کے والد صاحب لے گئے، کہاں سے آئے ہو؟ فلانی جگہ سے، اڈا بھیل، یہ بچہ لایا ہوں، کس لیے؟ حافظ بنانا ہے۔ استاد نے نگاہ اونچی کی، کہنے لگے میاں قرآن کی دولت ملے گی، روٹی کا انتظام ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انار کے درخت کے نیچے جو بیٹھنے والا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھا نا، نام تو سارے لیتے ہو، یہ بکرے کھا کھا کے دارالعلوم دیوبند نہیں بنا، تبلیغی جماعت میں سارے بھاگ بھاگ کے جاتے ہو، اللہ سے باغ لگاوے۔ حاجی اللہ غنی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے گھر کے اندر روٹی نہ پکی۔ حاجی لیاس صاحب رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لائے، میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ مولانا کہنے لگے مجھے بھوک لگی، میں باورچی خانے میں چلا گیا، جس برتن میں آٹا رکھتے تھے میں نے انگلیوں سے ناخنوں سے کرید کے کونوں میں سے ایک پیڑا نکالا اور ابا جی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا باپ میرے ناخنوں میں آٹا گیا ہوا تھا، دیکھ کے رونے لگ گیا، اور گھر کے کونے میں مصلی بچھا کے رونے، اتنا روئے۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، کہنے لگے بیٹے یوسف آج فاقہ برداشت کر لے، وعدہ کرتا ہوں اللہ کو راضی کر لیا ہے، آج کے بعد تیرے میرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ قرآن اس طرح سینوں میں آیا۔ حضرت پڑھائی ملے گی، روٹی کا انتظام کوئی نہیں۔ سنو روٹیوں پہ مرنے والوں، طلباء کرام سے عرض کروں گا، مدرسے تلاش کرتے ہو، پوچھتے ہو کھانے کی کیا روٹین ہے، پھر کھانا ہی ملتا ہے، پھر صلہ کیا ملتا ہے، کاموں کی کا بازار ہوتا ہے، چنے چاول کی ریڑیاں لگاتے ہو۔ روٹی پہ نہ مرو، یہ تو قرآن کے صدقے ملے گی۔ خواجہ صاحب کے والد صاحب کہنے لگے حضرت روٹی کھلانی ہوتی تو گھر کے اندر کم تھی، وہاں تو گھی والی تھی، مجھے پتہ ہے یہاں تو دال روٹی نہیں ملے گی، آپ قرآن پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا استاد نے کہ پھر روٹی، آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا اور فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ پاک نے رزق زمینوں پہ نہیں رکھا، آسمانوں پہ رکھا ہے۔ اگر اس نے پیدا کیا تو روٹی کا انتظام کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرے پہلے دن مدرسے میں پڑھا، محلے سے 2-4 روٹیاں آئی، جو طالب علم کا حصہ تھا کھا کے بیٹھ گئے، مجھے روٹی کوئی نہ ملی، کسی لڑکے نے مجھے دعوت نہ دی، میں مدرسے کی دیوار پہ بیٹھ کے گلی میں جھانکنے لگا، کب میرا ابا آوے گا، کب میری اماں روٹی لے کے آوے گی۔ دل گزر گیا، کوئی روٹی لے کے نہ آیا، بھوک کی وجہ سے میں رونے لگ گیا۔ اسی محلے میں ایک مکان کا پردہ کھلا، ایک عورت بوڑھی باہر آئی اور مجھے روتا دیکھ کے میرے پاس آ گئی، میرے آنسو صاف کر کے کہنے لگی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، کس کو تلاش کر رہا ہے؟ میں نے کہا ابا گیا تھا روٹی لے کے نہیں آیا، شام ہو گئی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اماں نے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا یہ قرآن پڑھنے آیا، میرا ابا چھوڑ کے چلا گیا۔ اماں مسکرا کے کہنے لگی لگتا میری دعا قبول ہو گئی۔ خواجہ صاحب کہنے لگے اماں کیا بات ہے؟ کہ میرا شوہر کوئی نہیں، بے اولاد ہوں، سہارا کوئی نہیں، روزانہ ایک روٹی پکا کے بیٹھ جاتی ہوں، کھانے کو دل نہیں کرتا، دعا کرتی ہوں اللہ کوئی ساتھ کھانے والا دے دے، اور میرے بچے آج کے بعد مجھے ساتھ کھانے والا مل گیا، آج کے بعد ایک روٹی نہیں پکے گی، آج کے بعد 2 روٹیاں پکے گی، تو خدا کا قرآن پڑھ، روٹی پکا کے میں لاؤں گی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں روزانہ اماں روٹی پکا کے لے کے آتی، مدرسے سے چھٹی ہوتی، ماں بیٹا دونوں بیٹھ کے کھا لیتے، میں قرآن کریم پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا، میں قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ میں نے کہا سب سے پہلے روٹی پکانے والی ماں کو خوشخبری دوں۔ فرمانے لگے میں مدرسے سے باہر نکلا، جس مکان سے روٹی آیا کرتی تھی اس مکان کے باہر کچھ آدمی کھڑے ہیں، میں بھی پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا بیٹے جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی
آج اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا دیوار کے سہارے لگ کے میں نے رونا شروع کر دیا، ایک ہی تو سہارا میرے پاس تھا جس نے مجھے اس قابل کیا میں خدا کا قرآن پڑھ لوں، آج اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں مدرسے میں واپس آ گیا، اماں کا جنازہ آیا، جنازہ پڑا، قبرستان دفنا کے واپس آ گئے۔ اگلے دن صبح کے وقت مدرسے کی گلی میں اعلان ہو رہا تھا، ایک آدمی شور کر رہا تھا، وہ جو کل رات عورت فوت ہوئی تھی اللہ نے اسے معاف کر دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ خواجہ فرمانے لگے دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، میں بھی مدرسے سے باہر نکل گیا اور میں نے جا کے اس آدمی کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا بابو بتا تجھے کیسے پتہ لگا اس مائی کو اللہ نے معاف کر دیا؟ کہنے لگا جنازے میں بھی شامل تھا، تدفین کے وقت میں بھی شامل تھا، تجھے قبر کے پاس روتا دیکھ رہا تھا، جب تو بھی مدرسے آیا میں بھی گھر آ گیا، رات کو میں بستر پہ سویا، مجھے روٹیاں پکانے والی، مجھے وہ رات فوت ہونے والی مائی خواب میں آئی، اعلیٰ قسم کی پوشاک پہن رکھی ہے، جنت کی مسیری پہ بیٹھی ہے، مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ میں نے کہا اماں کیا بات ہے، کون سا عمل تیرے کام آیا؟ مسکرا کے کہنے لگی قرآن پڑھنے والے کے لیے روٹی پکایا کرتی تھی، ایک روٹی کی وجہ سے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کبھی مدرسے کو زکوٰۃ دے کے اترانا مت، کبھی مدرسے کو عشر دے کے اترانا مت، کبھی 500,000 روپیہ دے کے اترانا مت۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر وہ اللہ ساری انسانیت کو رزق دے سکتا ہے، مدرسے کے طالب علموں کو روٹی دینا کوئی مشکل بات نہیں۔ اور میرے عزیزوں یہ تو خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کی داستان ہے۔ آؤ میں تمہیں غلامان محمد میں سے ایک غلام کا ذکر بتلاؤ جسے حکیم عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کون حکیم عبداللطیف نقشبندی؟ 18 ہزاری پہ جس کا مدرسہ ہے، خلیفہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ ہے۔ جب مدرسے کی بنیاد رکھی خلیفہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، آپ نے مدرسے کی چندے کے لیے کچھ پیسے نکال کے اپنے رومال کے نیچے رکھ لیے، فرمایا او مریدو آؤ مدرسے کی تعمیر کے لیے پیسہ دو۔ حکیم عبداللطیف نقشبندی نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ لیا اور عرض کرنے لگے اللہ والے مدرسے کی بنیاد میں نے پیسے پہ نہیں رکھی، مدرسے کی بنیاد میں نے تقوی پہ رکھی ہے۔ خلیفہ غلام حبیب صاحب نے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے، آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا اب یہ مدرسہ پیسوں پہ نہیں چلے گا، عبداللطیف تیرے تقوی پہ چلے گا۔ ایک دن ایسا وقت آیا، شام کا وقت ہے، باورچی آیا، حکیم صاحب کے کمرے میں آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی صبح ناشتے کا انتظام نہیں ہو سکتا، مدرسے کی گندم ختم ہو گئی، پیسا ہوا آٹا ختم ہو گیا۔ حکیم عبداللطیف نقشبندی رحمت اللہ علیہ جلال میں آ کے فرمانے لگے خبردار مجھے نہ کہہ، جس کے مہمان ہے اسے کہہ، مجھے کہنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ باورچی حیران ہوا آج حضرت نے کیا کہہ دیا۔ باورچی اپنے کمرے میں، حکیم صاحب اپنے کمرے میں، تہجد کا وقت آیا، باورچی حکیم صاحب کے کمرے کی طرف دیکھتا رہا، کیا دیکھتا ہے؟ رات کا وقت ہے، حکیم صاحب اپنے کمرے سے باہر نکلے، جب مدرسے کے طالب علموں کی ٹوٹی جوتیاں پڑی ہوئی تھی، ایک لائل ان کی جوتی اٹھائی، ہاتھوں پر اٹھا کے مسجد میں لے گئے اور وہ جوتی اپنے سر پہ رکھ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور زبان حال سے عرض کر رہے ہیں الہی مہمان میرے تو انہیں بھوکا مار دے، یہ مہمان تیرے نبی کے ہیں، الہی ان کے پاس روٹی کا انتظام کوئی نہیں۔ باورچی کہہ رہا تھا جیسے مچھلی خشکی پہ تڑپا کرتی ہے، حکیم صاحب ایسے مسجد میں رو رہے تھے، ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، میں بھی ساتھ رونے لگ گیا۔ 2-2:30 بجے کا وقت تھا، اچانک مدرسے کے دروازے پہ گاڑی کا ہارن بجا، کہنے لگا میں جلدی سے جوڑا، میں نے جا کے
دروازہ کھولا، ایک آدمی ٹرک سے باہر نکلا اور کہنے لگا یہ آٹے کا بھرا ٹرک ہے، بتا کہاں اتارنا ہے۔ اپنے جیب میں سے 2 لاکھ روپیہ نکالا، کہنے لگا پورے مہینے کے خرچے کا انتظام لے کے آیا۔ میں نے ایک مورچی کہنے لگا، میں نے ٹرک ڈرائیور سے پوچھا بتا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا پتہ مجھے بھی نہیں، جو اندر رو رو کے دعائیں کر رہا ہے اس سے پوچھ کہاں سے آیا ہے۔ آج دے دو گے کام آئے گا، آج دے دو گے کام آئے گا۔ اولاد سے مت امید رکھو، رشتہ داروں سے مت امید رکھو۔ حالات ایسے آ گئے، دور حاضر میرے عزیزوں ایسا ہے، اب میرے عزیزوں بچوں کے پاس ٹام اینڈ جیری موجود ہے، طرح طرح کا کارٹون موجود ہے، طرح طرح کا مسٹر بین موجود ہے، بڑوں کے پاس عیاشی کا اڈا موجود ہے۔ موبائل کی لعنت نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب بھی میرے عزیزوں رب ذوالجلال کی قسم ہے، اسمبلی کے اندر مرد قلندر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نہ ہوتا، پتہ نہیں کب سے مدارس اور مساجد کا سودا کر لیا ہوتا۔ وہ فضل الرحمان کون؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا بیٹا۔ بھٹو کا دور ہے، یقین جانو اسمبلی کی کاروائی ہو رہی ہے، اذان نماز کا وقت آیا، اسمبلی کے اندر مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے اذان دی، اپنا رومال بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بھٹو کہنے لگا حضرت صاحب اسمبلی کی کاروائی ہے، کچھ تو خیال کرو۔ فرمایا تجھے کاروائی مبارک ہو، مجھے حبشے کے بلال کی اذان مبارک ہو۔ اور بھٹو تجھے اسمبلی پہ ناز ہے، مفتی محمود کو محمد کے دین پہ ناز ہے۔ کہاں سے لے کے آؤں؟ امیر عظیمت یہ بھی قرآن کا خدمتگار تھا۔ قصور کی جامع مسجد شہیدہ میں پچھلے سال ربیع الاول میں بیان کرنے گیا، مولانا بشیر صاحب، مولانا شبیر میرے ساتھ بیٹھا، امیر کبیر آدمی تھا، کہنے لگا مولانا آج تیری تقریر سن کے مزہ آ گیا، آج میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، آج سے پہلے میں نے وہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ جھوٹ بول لوں اللہ منہ کالا کر دے، جامعہ شریفہ سے فارغ التحصیل ہوں۔ میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ جب کھانا کھانے لگے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے جنگ کا مرد قلندر جس دن شہید ہوا تھا؟ میں نے کہا کون؟ نام لینے لگا، اور میں تو الحمدللہ بے ڈر ہو کے نام لوں گا، حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ میں کیوں ڈروں؟ کوئی عورتوں کا بپاری نہیں تھا، صحابہ کا غلام تھا۔ تم عورتوں کے بپاریوں کو سلوٹ کرتے ہو، صحابہ کے غلاموں کا نام لینے والوں پہ پابندیاں لگاتے ہو، لگاؤ جتنی لگاؤ گے۔ ابھی اس عظیم باپ کا عظیم بیٹا 18 مہینے جیل کی کوٹڑی بھگت کے آیا ہے، کہنے لگا مجھے جب بند کیا نہ سورج دیکھا نہ چاند دیکھا، دل تڑپتا تھا بچوں کا کیا بنے گا، لیکن ایک دن بیٹھا رونے لگا۔ میں نے کہا بچوں کی فکر کرتا ہے، اما عائشہ کے دوپٹے کی فکر نہیں کرتا؟ کہ وہی رات تھی، میری دیوار کے سہارے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا؟ کالی کملی والے اما عائشہ کے ساتھ میرے خواب میں آئے، حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹے معاویہ دنیا تیرے سے ناراض ہو جائے پرواہ نہ کرنا، روزے میں محمد بھی تیرے سے راضی ہے، میری گھر والی عائشہ بھی تیرے سے راضی ہے۔ کون؟ وہ میرے عزیزوں مولانا بشبیر، وہ میرے عزیزوں برف کی فیکٹریوں کا، 2 برف کی فیکٹریوں کا مالک ہے۔ کہنے لگا تمہیں کیا بتلاؤں؟ اللہ اکبر، امیر عظیمت کی شہادت کے بعد سب سے پہلی امیر عظیمت کانفرنس یادگار پاکستان پہ ہوئی، امام کعبہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ امام کعبہ کو ایئرپورٹ سے لانے کی ذمہ داری میری تھی، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے میں بھی
بھی ساتھ بیٹھ گیا. امام کعبہ نے عربی میں مجھ سے گفتگو کی, میں نے بھی عربی میں جواب دیا. فرمایا عربی جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں. فرمانے لگے کہ بار بار کہہ رہا تھا اگر جھوٹ بولوں خدا منہ کالا کر دے. کہنے لگا امام کعبہ کہنے لگے تجھے پتہ ہے میں کیوں اس کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے آیا؟ جس دن حق نواز جنگوی شہید ہوا میں ریاض الجنہ میں بیٹھا کالی کملی والے پہ درود شریف پڑھ رہا تھا. کسی نے میرے کان میں آ کے خبر دی مسلمانوں کا ایک اور حمایتی, نبی کے غلاموں کا ایک اور حمایتی آج شہید کر دیا گیا. میں نے پوچھا کون کا؟ حق نواز کا. اتنا جملہ سننا تھا میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگ گئے. میں نے فوراً نبی کے روزے کی طرف چہرہ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی طرف ریاض الجنہ میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر لی. میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر حق نواز کا کوئی مقام ہے تو آج مجھے آنکھوں سے دکھا دے. کہنے لگے میری آنکھ لگ گئی, اونگ آ گئی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. خواب میں نے کیا دیکھا؟ میرا نبی آلتی پالتی مار کے یعنی چونکڑی مار کے بیٹھے ہیں اور گود میں حق نواز جھنگوی کو بٹھا رکھا ہے, سر پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں حق نواز مبارک ہو تو آ گیا. تجھے کیا پتا تیرے سے عرشوں پہ خدا بھی راضی ہو گیا, فرشوں پہ مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا. کون قرآن والوں کو, کون نبی کے فرمان والوں کو دبا سکتا ہے؟ جتنا دباؤ گے یہ چنگاری شعلہ بنے گی, تمہارے گھروں کو جلا کے راکھ کر دے گی. خدا کی قسم ہم حرامی کوئی نہیں, ہم حلالی ہیں. تم روٹی بند کر دو, تم پانی بند کر دو, تم مدرسے کی کھالیں بند کر دو, تم اپنی گندموں اور اپنے مال کا عشر بند کر دو, تم اپنی زکوٰۃ بند کر دو. میرے رب کا وعدہ ہے جب تک قیامت نہیں آتی خدا کا قرآن بھی رہے گا, محمد کا فرمان بھی باقی رہے گا. مٹ گئے مٹانے والے اور مٹ جائیں گے. آج میرے عزیزوں معاف کرنا میں پی ٹی آئی کا حمایتی کوئی نہیں, لوگ میرے پہ لیبل نہ لگائیں. جی میاں صاحب کے لیے کچھ جملے کہہ کے چلا گیا. آج میرے عزیزوں میں نون لیگ کا حمایتی کوئی نہیں, میں تو قرآن کا حمایتی, میں تو مدارس کا حمایتی, میں تو علماء حقہ کا حمایتی, میں تو قرآن کا غلام ہوں, میں تو نبی کے فرمان کا غلام ہوں. آج میرے عزیزوں اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والا بار بار گرا, بار بار چڑھا, پھر گرا, روڈوں پہ آیا اور کہتا ہے ہائے مجھے کیا ہو گیا, ہائے مجھے کیا ہو گیا, ہائے مجھے اس کے سر پہ قرآن کا تاج سجاؤ. یقین جانو دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. آج جتنے بچوں کے سروں پہ دستار بندھی ہے, قاضی صاحب نے دستار باندھی, تم نے آمین کہی, ادھر سے دعا ہوئی, ایک دستار قیامت کے دل بھی سجے گی, ان کے ماں باپ کے سروں پہ سجے گی, حافظ قرآن کے سر پہ سجے گی. جب یہ دستار سر پہ آئے گی نوری لباس پہنایا جائے گا, دیکھنے والے دیکھ کے کہیں گے یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے کہا جائے گا نہیں نہیں, یہ شہید ہے کہا جائے گا نہیں نہیں, یہ کون ہے فرمایا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جب لوگ دنیا میں قرآن پڑھنے والوں کو تانے دیا کرتے تھے, مدارس والوں کو برا کہا کرتے تھے, روٹی پاڑ جماعت کہا کرتے تھے, صدقے کی روٹیاں کھانے والے کہا کرتے تھے. یہ کڑوی کسیلی برداشت کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا, انہوں نے دنیا میں میرے قرآن کو بلند کیا. آج میں تم کو بلند کر دیا ہے. اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. دنیا کی ڈگری سے منع نہیں کرتا, عصری تعلیم سے منع نہیں کرتا, بی اے کراؤ تمہاری مرضی, ایف اے پڑھاؤ تمہاری مرضی, سافٹ ویئر کا انجینئر بناؤ تمہاری مرضی, فزکس کیمسٹری پڑھاؤ, بیولوجی پڑھاؤ تمہاری مرضی. اس کے ساتھ ساتھ ایک کو قرآن کی دولت دے دو, ایک کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا دو. رب ذوالجلال کی قسم ہے ساری دنیا کی
ڈگریاں قبر تک ساتھ چھوڑ جاویں گی، قرآن کی ڈگری قبر میں بھی کام آوے گی۔ تمہیں کیا پتا جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، مدینے کا ایک قاری جسے عاصم بن حفص رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جب بچوں کو قرات سکھایا کرتے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے تلاوت کا انداز سکھایا کرتے، بار بار قرآن پڑھتے، اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے۔ ایک دل طالب علموں سے رہا نہ گیا، کہنے لگے حضرت کیا بات ہے، یہ زبان ہونٹوں پہ پھیرنا آپ کی عادت ہے، کیا کرتے ہو، یا کسی چیز کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے؟ عاصم بن حفص رحمت اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا، فرمایا راز راز رہنے دو، لیکن تم نبی کے مہمان ہو، تمہارے سے چھپاؤں اللہ کا نبی ناراض نہ ہو جائے۔ کہ یہی جگہ تھی یا بیٹا عصر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، مجھے اونگ آ گئی، میرے خواب میں کالی کملی والے کی زیارت کر لی، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اے عاصم جب تو قرآن پڑھتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کا بوسہ لے لوں، تو قرآن پڑھتے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ کہہ کے حضور میرے قریب آئے، میرے منہ کو میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں کے ساتھ لگا کے چومنا شروع کر دیا۔ میری آنکھ کھلی، عرصہ گزر گیا، نبی کے ہونٹوں کی میسا، نبی کے ہونٹوں کی مٹھاس آج بھی میرے ہونٹوں پہ محسوس ہو رہی ہے۔ اور لوگوں یہ مٹھائی کا کمال کوئی نہیں، محمد کے لعاب کا کمال ہے۔ پتہ نہیں کتنوں پہ میرے رب کو پیار آتا ہوگا، کتنوں کو میرے نبی، کتنوں پر میرے نبی کو پیار آتا ہوگا۔ اپنے بچوں کو قرآن کی دولت دو، اپنے بچیوں کو قرآن کی دولت عطا فرماؤ، اپنی بچیوں کو قرآن کی حافظہ بناؤ، عالمہ بناؤ، وقت کی مفسرہ فقیہ بناؤ۔ یقین جانو آدمی بچہ جوان زندگی کے اندر دین لاتا ہے، دین دروازے کی چوکٹ تک آتا ہے۔ جب عورت کی زندگی میں دین آتا ہے، دین نسلوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ میں کہاں سے وہ گود لے کے آؤں جس گود میں قرآن سنایا جاتا تھا، جس گود میں نبی کا فرمان سنایا جاتا تھا۔ آج میرے عزیزوں ایک بزرگ کا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، ہندوستان کی عورتیں بابا فرید کے گھر آ گئی اور آ کے کہنے لگی، اے فرید کی اماں کیا بات ہے، ہم جب بھی اپنے بچوں کو ہندوستان کی گلیوں میں دیکھتے ہیں، ہمارے بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں، تیرے بچے پہ جب بھی نظر پڑتی ہے کالی کملی والے پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سننا تھا۔ فرید کی اماں رونے لگ گئی، عورتیں کہنے لگی تو روئی کیوں؟ رو کے کہنے لگی، ہائے میری محنت کام آ گئی، میری محنت کامیاب ہو گئی۔ عورتوں سے کہنے لگی یہ فرید کا کمال کوئی نہیں، کمال فرید کی ماں کا ہے۔ کہ فرید کی ماں کا کیا کمال ہے؟ کہنے لگی جب کوک میں آیا میں نے قرآن سنایا، جب یہ میرے سینے سے لگ کے دودھ پیا کرتا تھا میں نبی پر درود پڑھا کرتی تھی، کبھی میں نے بغیر وضو کے درود نہیں کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ فرمانے لگی یہ فرید کا کمال کوئی نہیں، فرید کی ماں کا کمال ہے۔ بچہ پیدا ہوا، جس کمرے میں پیدا ہوا اس میں میوزک ہے، اماں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس میں میوزک ہے۔ ہم نے اپنا بچپن گزارا، ہمیں رونی آتی تھی، ماں اللہ کا لوری کہا کرتی تھی، سو جا میرے بیٹے کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ اب بچہ روتا ہے، ماں موبائل پہ گانا لگا کے سینے پہ رکھتی ہے۔ جس بچے کے سینے میں تو گانا اتار رہی ہے اس سے امید رکھتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تیرے پیر دبائے گا، نہیں تجھے گھر سے دھکے دے کے نکالے گا۔ کیوں؟ تو نے گانے کی دولت دی ہے، قرآن کی دولت سے محروم رکھا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ کون ہے جو آج ارادہ کرتا ہے میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، بیٹے بیٹی کو، ایک گھر کے یا سارے گھر کے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤں گا؟ جن کے جوان ہو گئے، کہا نہیں مانتے، بڑے ہو گئے، وہ بھی نیت کر لیں۔ میرے صدیق نے جوانی میں بچپن میں نہیں پڑھا، میرے عمر نے بچپن میں نہیں پڑھا، یہ قرآن کے حافظ کس عمر میں جا کے بنے؟ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارا میرا حافظ و ناصر ہو۔ میرے عزیزو پھر اپنے چہرے پہ آخری بات حضور کی سنت کو سجاؤ۔
دیوانے کہاں سے اٹھ کے یہاں آ کے گرے، میرے سامنے گرے، کس کی محبت میں؟ غلامان محمد کی محبت میں گرے ہیں۔ اوے نبی کی محبت میں بھی تو کوئی اٹھے نا۔ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے چہروں پہ اس طرح پروانا، اپنے چہروں پہ نبی کی سنت کو سجاؤ، اس کا بھی ارادہ کرو۔ مولانا ظفر احمد قاسم صاحب ڈھینگ موڑ والے بیٹھے تھے، بیان فرما رہے تھے، فرمایا جو حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روضہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے بتلاتے ہیں ایک دیوانے نے تیری سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کیا ہے، پھر اللہ کا نبی اس دیوانے کا نام لے کے ہاتھ اٹھاؤ کے اس کے لیے دعائیں فرماتا ہے۔ میرے تو آج ارادہ کرتے ہو چہرے پہ نبی کی سنت کو سجانے کا بھائی؟ اللہ پاک نبی کی غلامی، نبی کے یاروں کی غلامی نصیب فرماوے، اللہ پاک آپ کی میری حفاظت فرماوے۔ پروگرام تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين